کہ اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا، حدیث کا ترجمہ، جس کو اس طریقے سے سمجھا گیا کہ اگر آپ نے کسی خاص قوم کے جیسے کپڑے پہن لیے تو آپ انہی میں شمار کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم پینٹ کوٹ پہنے ہیں تو یہ ایک خاص قسم کی قوم ہے، نان مسلم ہے، مثال کے طور پر وہ پہنتے ہیں، تو اگر آپ نے پہن لیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی ان میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ مفہوم اس حدیث کا نہیں ہے۔ اگر یہ معنی لے لیا جائے تو پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنے ایسے آئیڈیاز ہیں جو نان مسلم سے ایڈاپٹ کیے۔ غزوہ خندق آپ جانتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے۔ مسلمان کا دفاع کمزور تھا اس وقت، تو سیدنا سلمان فارسی نے ان کو تجویز دی کہ یا رسول اللہ، مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ لوگ جب ان کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے شہر کے گرد خندق کھود لیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس آئیڈیا کو اپنا لیں۔ تو حضور نے فرمایا گڈ، اچھا ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کو لیا۔ حالانکہ وہ آئیڈیا کن کا ہے؟ نان مسلمز کا ہے۔ اور پھر منجنیق جنگوں کے اندر استعمال کرنا، مشرکین کفار نان مسلم استعمال کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو استعمال کیا، اور حضور نے فرمایا الحکمت دالۃ المؤمن فہو احق بہا اینما وجد۔ یہ حکمت، یہ وزڈم، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی اس کو ملے وہ اس کو حاصل کر لے۔ تو کل ملا کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کا اطلاق اس معنی میں نہیں سمجھا جائے، بلکہ اگر ایسا کریں گے تو پھر کتنی ایسی آیات اور احادیث ہیں جو ساری جن کے اندر تضاد آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس کا معنی یہ ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی جو ان کے عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، جو ان کے عقیدے اور ان کے دین کو پریزنٹ کرتا ہے، تو اگر آپ نے بھی ان کو اس فعل میں فالو کیا تو آپ ان میں سے شمار کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر جو ڈریس ان کے کرسچن پادری کا ہے، خاص قسم کا، وہ اور پھر گلے میں وہ صلیب پہننا، تو یہ چونکہ ان کے عقیدے کو پریزنٹ کرتا ہے نا، تو اگر آپ اس طریقے سے پہنتے ہیں تو یہ مشابہت ہے، اور اگر آپ یہ پہنیں گے تو آپ ان میں سے شمار کیے جائیں گے۔ تو اس حدیث کا اطلاق یہاں پر ہوگا من تشبہ بقوم فہو منہم۔